ایک جگہ پالیٹکس ہے, دوسری جگہ ہمارے ملک کی سالمیت یونٹی ہے. کیا اس معاملے کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال ہونا چاہیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ مینز کہ وہاں پہ کوئی پرابلم اتنا ہے نہیں جتنا آپ اس کے اوپر ایک تبصرہ کر کے اس کو غلط بیانی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, دیٹس ون تھنگ. مطلب بہت بڑا مسئلہ نہ ہو اور انسان اس کو بڑھا چڑھا کے بڑا مسئلہ نہیں ہے. ایک منٹ ہے نا, میں آپ کو اب میری بات پوری سن لے. میں کہہ رہا ہوں ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تب ہوتی ہے جب کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو, میں اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر رہا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اب اگر میں اس کی نشاندہی کرتا ہوں پھر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل سکورنگ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بری طرح فیل ہو رہے ہو اپنی مینجمنٹ میں, اور یہ خالی اس وجہ سے نہیں ہے کہ ادھر ہو رہے ہو, آپ ہر جگہ پہ فیل ہو رہے ہو. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, آپ تھوڑے سے ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کیا پاکستان 1984 سے پہلے جتنا تھا, چاہے وہ ہاکی ہو, چاہے وہ اسکواش ہو, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ کچھ چیز بھی ہو, پی آئی اے ہو, ہر چیز ہو, اسٹیل ملز ہو, ہر چیز ہو, اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان پاکستان, 1984 از دا ایئر, 1985-84 از دا ایئر جس کے بعد سے مسلسل پاکستان ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے. ہر چیز میں تھرو آؤٹ جا رہا ہے, تھرو آؤٹ جا رہا ہے, تھرو آؤٹ جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ور ٹو, میری نظر میں دو ایسی چیزیں پاکستان میں انٹروڈیوس ہو گئی تھی کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کو تباہ کر دیا ہے. وہ دو خاندان ہیں. آپ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں؟ یس, انہوں نے اس ملک کو مل ملا کے آپس میں, ان کے صرف اور صرف ایک چیز پھیلے, ان کی خاندان پھیلتا گیا ہے اور جگہ زیادہ ان لوگوں نے پوزیشن لینی شروع کر دی ہے. باقی پورا پاکستان تباہ ہوا ہے. پاکستان کا مورل ویلیو تباہ ہو گیا ہے. پاکستان کے اندر وہ ٹائم تھا کہ جب پاکستان میں جو چور ہوتا تھا لوگ کہتے تھے ان کے بچوں کے نہ پھرو, اس کا باپ سمگلر ہے, چور ہے. آج وہی چور سمگلر آج وہ سب سے بڑی پوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں. جن کے گھر سے چوری ہوتی ہے وہ ان کو جب واپس بلائے جاتے ہیں ان کے سر پہ تاج پہنائے جاتے ہیں. رانا صاحب, ایک طرف آزاد جموں کشمیر کا مسئلہ, اوپر سے گورنمنٹ, اب کل پرائم منسٹر صاحب کیا کرتے ہیں, کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے, دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ ٹو سی. لیکن یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے, یہ معاملہ بہت بہتر طریقے سے سالو ہو سکتا تھا. اس کے اوپر ڈائریکٹ پی ایم آزاد جموں کشمیر کے اوپر بلیم لگ رہا ہے کہ انہوں نے اتنا آگے جانے دیا کہ ایک جو ہے وہ پولیس کے آفیسر کی یا ایک سب انسپیکٹر کی شہادت ہو جائے اور 40 جو ہے زخمی پڑے ہوں. یہ کس قسم کی ہینڈلنگ ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بالکل مس ہینڈل ہوا ہے. جو نوبت آپ نے سب نے دیکھی کہ وہاں کلیشز ہونا شروع ہو گئے, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور پھر فائرنگ تک چیزیں پہنچی, یہاں تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا. دیکھیں, اس طرح بالکل ان کو انگیج کرنا چاہیے تھا. جو معاملات ہیں وہ ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں, معاشی نوعیت کے ہیں, اور اس کے اندر دیکھیں جو بات چیت ہے وہ ٹیبل پہ ہوگی. اور یہی کل جو ہے وہ میٹنگ پرائم منسٹر نے بلا لی ہے, جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے, جس کے اندر دیگر اور جو جماعتیں ہیں ان کے بھی لوگ ہوں گے, اور پھر ان کی آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے. تو بالکل اس کو جو ہے ایک میرٹ کے اوپر دیکھا جائے گا, اور ہمارے لیے بڑا یہ ضروری ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں پیس بھی ہو, لیکن ہمیں اکنامک سٹیبلٹی کو بھی انشور کرنا ہے, اور ہم نے مستقبل میں اور مضبوطی اور ہمانگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. تو بالکل کل اس کو ہم لوگ وفاقی حکومت جو ہے ایک بہتر طریقے سے ٹیبل ٹاک کرے گی, اور انشاءاللہ ہم سلوشن پہ پہنچیں گے. جو بات ابھی سینیٹر صاحب کر رہے ہیں, دیکھیں مجھے افسوس ہوتا ہے, جو سیاسی کلچر تباہ کیا پاکستان کی سیاست کا خان صاحب نے, جو نفرت کی سیاست انہوں نے سکھائی, یہاں تک کہ مدینہ میں نعرے لگوائے سیاسی, اور پھر ان کی وہاں لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی, ان کو بھی میاں شہباز شریف نے چھڑوایا. جو ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ تھی آپس میں حکومت اپوزیشن کی, اس تعلق کو دشمنی میں کنورٹ کرنے کا جو کریڈٹ اور تاج جو ہے وہ خان صاحب کو جاتا ہے. پھر چلیں, یہ تو سیاسی ماحول تھا نا, انہوں نے تو 2-4 سٹیپ آگے لے کے انتشار بھی پھیلانا شروع کر دیا, یعنی کہ ریاست کو چیلنج کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں ریاست سے بھی بڑا ہوں,
میرے خلاف اگر اریسٹ وارنٹ ہوگا تو میں پتلاؤ کروں گا. ڈاکٹر عارف الوی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایگو مار دی ملک کے لیے, وطن کے لیے. انہوں نے ملک مار دیا. انہوں نے ریاست کو کہا مجھے گرفتار کرو گے میں پیٹرول بم ماروں گا, میں اسلام آباد آؤں گا تو میں اسلام آباد کو جلا دوں گا, میں پی ٹی وی پہ حملہ کروں گا, میں ریڈیو پاکستان پہ حملہ کروں گا, میں 10 فوجی تنصیبات کے مجھے اگر پکڑو گے, ریڈ لائن کراس کرو گے تو میں 10 فوجی تنصیبات بھی جلا دوں گا, اور اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا تو پھر میں اس کے بڑھ کے میں آپ کے سامنے آؤں گا. تو یہ خان صاحب کی سیاست ہے, اور ان کی جو اصل جو چہرہ, جو گھنونا چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرپشن پرسپشن انڈیکس میں کرپٹ ترین حکومت تھی. They were the corrupt ترین حکومت in the recent history of پاکستان, اور ان کی آپ باتیں سن لیں تو وہ ختم ہونے کو نہیں ہے. دہلے کا اب یہ این آر او مانگ رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے توشہ خانہ ختم ہو جائے, کہ وہاں ہمیں این آر او مل جائے. 190 ملین پاؤنڈ کی جو انہوں نے کرپشن کی وہاں ان کو این آر او مل جائے. انہوں نے جو دیگر سائفر کیس کے اندر جو ملک کے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی وہاں این آر او مل جائے. ہر جگہ Let me go back to the point. رانا صاحب, پوائنٹ یہ ہے دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے, بھارت اس کو استعمال کر رہا ہے, اچھا خاصا یوز کر رہا ہے. حالانکہ عوامی ایکشن کمیٹی یہ کہہ چکی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں, لیکن یہ چیز استعمال ہو رہی ہے بھارت کی طرف سے. نہیں دیکھیں, بھارت نے تو آبویسلی بدقسمتی سے بھارت تو ہماری جو بھی کمزوری ہے, یا کہہ لیں جو ہماری تھوڑی سی یہاں معاملات اگر مشکل کے اندر جاتے ہیں تو انہوں نے اس کو بڑھا چڑھا کے جو ہے اس کو ایکسپلوئٹ کرنا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر بھی ایسی فورسز موجود ہیں جو اس چیز کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتی ہیں. لیکن دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ بجلی کا معاملہ جو ہے وہ بالکل میرٹ پہ طے ہوگا. وہ اس کی ایک اکنامک لاجک ہے, ٹیکنیکل لاجک ہے, ان کے بیٹھ کے ہم ان سے ڈیبیٹ کریں گے. سستے آٹے کے اوپر بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں گے. جہاں وفاق کی ذمہ داری ہے ہم 2 قدم آگے پائے جائیں گے, پیچھے نہیں ہوں. رائٹ صاحب, ویری کوئک مائنڈ. مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ابھی آزاد کشمیر میں جو ہوا ہے اس میں جو پولیس اور عوام کے درمیان میں جو جھڑپیں ہوئی ہیں ان کو یہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے ان کو اسی طریقے سے ہینڈل کیا جیسے ان لوگوں نے پی ٹی آئی کو پنجاب میں ہینڈل کیا. ایک منٹ رانا صاحب, ایک منٹ مجھے بول لینے دیں, میں خاموش رہتا ہوں, آپ بھی خاموش رہیں. جس طریقے انہوں نے پی ٹی آئی کو ہینڈل کیا 25 مئی سے لے کر 9 مئی تک, یہ ساری چیزیں ادھر بھی یہی کر رہے تھے. ہر چیز بالکل نہیں, اسی طریقے سے ہر چیز اسی طریقے سے کرے. ان کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہے. رہی بات یہ کہ یہ کہہ رہے کہ انڈیا خود کہتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف پہ انویسٹ کیا ہوا ہے, میں نے تو نہیں کہا. چلیں سین صاحب, وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. رانا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائن پروگرام ایز ویل.